السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے بہت سارے آپ کی جانب سے سوالات آ رہے ہیں، اور اپنی مصروفیات کے سبب ہم بہت تاخیر ہو رہی ہے جوابات دینے میں۔ ابھی تک ہم نے 10 سوالوں کا جواب آپ کے سامنے دیا تھا، اور ہمارا یہ ارادہ ہے کہ 10 سوالات ہم ایک ویڈیو کی شکل میں بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو آج ہم مزید 10 سوالوں کا جواب آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں۔ یہ سوالات ہمیں واٹس ایپ چینل کے ذریعے، یوٹیوب کمنٹس کے ذریعے، اور ہمارے چینل پر جو لوگ آتے ہیں ان کے ذریعے جو سوالات آئے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں۔ آج ہماری لسٹ میں جو پہلا سوال ہے وہ بڑا اہم سوال ہے اور موجودہ دور کی ایک اہم ضرورت کے تعلق سے ہے۔ سوال ہے کہ اے آئی کا استعمال اسلامی نظریے سے کہاں تک جائز ہے؟ اے آئی یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو آج بہت زیادہ موبائل وغیرہ کے ذریعے استعمال ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے نام سے، اسی طریقے سے گروک کے نام سے، اور مختلف ناموں سے الگ الگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ تو اب یہ جو ایک مصنوعی ذہانت ہے، مشینی ذہانت ہے، یعنی مشین کو اس لائق بنایا گیا ہے کہ وہ ہمارے سوالوں کا جواب دے، وہ کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرے، کسی چیز کے بارے میں انالائز کرے۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ شرعی نقطۂ نظر سے اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا اس کا غلط استعمال شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ بھی سوال کیا گیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو شریعت ہے، ہماری شریعت کا ایک اصول ہے، قاعدہ اور قانون ہے کہ ہماری شریعت بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے 2 اہم کام ہماری شریعت کرتی ہے۔ ایک ہے جلب المصالح اور ایک ہے درء المفاسد، یعنی بندوں کے حق میں دنیا اور آخرت میں کیا بہتر ہے وہ چیزیں بندوں کو حاصل ہو جائیں، اور جو چیزیں لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، ان سے لوگوں کو بچایا جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے شریعت کے احکام کا۔ اب اس اعتبار سے شریعت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ میں جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو، تو کوئی بھی چیز وہ مباح ہوتی ہے، وہ حلال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں بہت ساری ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ وغیرہ ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ تمام چیزیں اصلاً یہ مباح ہیں، جائز ہیں، جب تک کہ ان کے اندر کوئی حرمت کا پہلو نہ آئے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اے آئی کے ذریعے بہت سارے مفید کام بھی ہو رہے ہیں، بہت سارے گھنٹوں میں کیے جانے والے کام منٹوں میں اور سیکنڈوں میں ہو جا رہے ہیں۔ مینول محنت جو ہے، انسانی محنت بہت بچ رہی ہے، وقت بچ رہا ہے۔ تو بہرحال جہاں ہمارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں اور اس میں کوئی شرعی اعتبار سے حرام کا پہلو نہیں ہے، وہاں پر تو اے آئی کا استعمال جائز ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ جو ایک خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے کہ آج ہم اے آئی کو وہ درجہ دے رہے ہیں جو ایک عالم دین کا، ایک مفتی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو تم اہل علم سے سوال کرو۔ تو یہ جو سوال کرنے کی اہلیت ہے کہ کس سے سوال کیا جائے، قرآن کریم نے اس کو اہل ذکر کہا، کہ جس کے پاس علم ہو، جو اہل علم میں، اہل ذکر میں شامل ہو۔ یہ درجہ ہم کسی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو، کسی سو کالڈ جس کے پاس شرعی علم نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ بہت پڑھا لکھا ہو، اس کو ہم یہ درجہ نہیں دے سکتے۔ یہ جو درجہ ہے یہ بہت بڑا درجہ، افتاء کا درجہ، شرعی مسائل میں رہنمائی کا درجہ، یہ بہت بڑا درجہ ہے، اور اس کی اپنی کنڈیشنز ہیں، اپنی شروط ہیں، اپنی جو ہے اس میں بہت ساری شرطیں ہیں۔ جب تک وہ پوری نہ ہوں تب تک ہم کسی کو یہ درجہ نہیں دے سکتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علماء کا درجہ لوگ جاہلوں کو دے دیں گے، حتیٰ اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب الفقی والمتفقہ میں کہتے ہیں لا یحل، امام شافعی کا یہ قول امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الفقی والمتفقہ میں نقل کیا، کہتے ہیں لا یحل لأحد یفتی
فی دین اللہ، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین میں فتویٰ دے الا رجلا عارفا بکتاب اللہ، مگر وہ انسان جو اللہ کی کتاب کے بارے میں جانتا ہو، بے ناسخ ہی و منسوخ ہی، قرآن کی کون سی آیتیں ناسخ ہیں کون سی آیتیں منسوخ ہیں یہ وہ جانتا ہو، و بے محکم ہی و متشابہ ہی، کون سی آیتیں محکم ہیں کون سی آیتیں متشابہ ہیں وہ یہ جانتا ہو۔ اسی طریقے سے و تأویل ہی و تنزیل ہی، قرآن کی آیتوں کی تفسیر جانتا ہو اور وہ آیتیں کس مفہوم میں نازل ہوئی ہیں یہ جانتا ہو، و مکی یہی و مدنی یہی، کون سی آیتیں مکی ہیں کون سی مدنی ہیں، وما ارید بہ، ان سے کیا مراد لیا گیا ہے، وفیما انزل، کس سلسلے میں وہ نازل ہوئی ہیں، ثم یکون بعد ذلک بصیرا بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے بارے میں اتنی تمام چیزوں کے جاننے کے ساتھ ساتھ وہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی جانتا ہو، اور وبالناسخ والمنسوخ، اور حدیثوں میں ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہو، ویعرف من الحدیث مثل ما عرف من القرآن، اور جس طریقے سے قرآن کے بارے میں وہ معلومات رکھتا ہو حدیثوں کے بارے میں بھی معلومات رکھتا ہو، ویکون بصیرا باللغہ، اور عربی زبان پر بھی اس کی جو ہے واقفیت ہو، بصیرا بالشعر، عربی شعر سے بھی وہ واقف ہو، وما یحتاج الیہ للعلم والقرآن، اور علم اور قرآن میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہو اس کو معلوم ہو، وَيَسْتَعْمِلُ مَا هَذَا الْإِنصَافُ وَقِلَّةَ الْكَلَامِ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انصاف و تعصب نہ ہو اور کم گفتگو کرتا ہو، وَيَكُونُ بَعْدَ هَذَا مُشْرِفًا عَلَى اخْتِلَافِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، اور مختلف علاقوں کے اہل علم کے درمیان شرعی مسائل میں جو اختلاف ہے اس سے بھی وہ واقف ہو، وَيَكُونُ لَهُ قَرِيحَةً بَعْدَ هَذَا، اور اس کے بعد اس کا جو مزاج ہو وہ شرعی مزاج ہو۔ یہ تمام شرطیں ہیں ایک اس انسان کے لیے جو دین کے اندر فتویٰ دے، باقاعدہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ تو اے آئی کو جو مفتی بنایا جا رہا ہے یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، اس سے ہم پرہیز کریں۔ باقی دنیاوی معاملات میں ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، شرعی مسائل میں جو علماء ہیں جو طلباء ہیں وہ کسی چیز کے بارے میں تیاری وغیرہ میں ریسرچ وغیرہ میں اے آئی کی مدد لے سکتے ہیں، مگر بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ اے آئی کے اندر کبھی کبھی دھوکہ بھی ہے، اور کئی ایسے ثبوت دیکھنے کو آئے ہیں کہ جو انسان جس طریقے کا موبائل استعمال کرتا ہے اور وہ اے آئی یوز کرتا ہے تو اس کے خیالات کے مطابق اے آئی جواب دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا مزاج جو وہ پہچان لیتا ہے کہ آپ کس نظریے کے حامل ہیں کس مسلک کے حامل ہیں، اس حساب سے وہ جواب دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اے آئی کے اندر ہے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ ہم اے آئی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کو جو لوگ شرک کہہ رہے ہیں یہ تجاوز ہے، غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے ہے کہ بیٹوں نے کاروبار کر کے پراپرٹی خریدی، کیا باپ کے نام پہ رجسٹریشن کرانے پر بیٹیاں جن کی شادی ہو چکی ہیں کیا وہ بھی پراپرٹی میں حقدار ہوں گی یا نہیں؟ دیکھیے، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بیٹوں نے اگر کاروبار بیٹے کر رہے ہیں اور انہوں نے پراپرٹی باپ کے نام پہ خریدی، اب ظاہر ہے کہ باپ کے نام پہ جب انہوں نے خریدی وہ زمین یا وہ پراپرٹی اور انہوں نے باپ کو مالکانہ اختیارات دے دیا، اس کا جو پوزیشن ہے جو قبضہ ہے جو ملکیت وہ باپ کے حوالے کر دی، تو اب مالک باپ مانا جائے گا اگرچہ خریدا ہے کاروبار کر کے بیٹوں نے۔ اسی لیے جہاں کئی بیٹے کاروبار کر رہے ہوں اور ان کی کمائی سے کوئی چیز تیار ہو رہی ہو تو بہتر یہ ہے، بھئی شریعت میں بیٹیوں کی وراثت باپ کے پراپرٹی میں ہے، بیٹوں نے جو کاروبار کیا ہے اس میں ان کی وراثت میں ان بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے جو بیٹے کاروبار کریں تو بہتر یہ ہے کہ جس کا جیسا شیئر ہو اس حساب سے اس کے نام سے وہ پراپرٹی خریدی جائے تاکہ انصاف ہو اور بعد میں کسی کو یہ شکایت نہ ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن اگر بیٹوں نے باپ کے نام پہ رجسٹریشن کیا ہے اور انہوں نے والد کو مالکانہ اختیارات دے دیا ہے تو مالک باپ مانا جائے گا، اور باپ کے انتقال کے بعد وہ وراثت وہ پراپرٹی باپ کی مانی جائے گی، اور اس میں جو تقسیم ہوگا وراثت وہ بیٹوں اور بیٹیوں میں جو شرعی حق بنتا ہے، بیٹیوں کا ڈبل بیٹوں کو ملتا ہے، اس اکارڈنگ اس ریشیو سے بیٹوں اور بیٹیوں کو ملے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔